بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلستان میں جنم لینے والا ایک نوجوان میڈیکل سائنس کا طالب علم 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوا، مگر جس نے ایسی شاعری لکھ ڈالی کہ لوگ آج بھی جان کیٹس کو یاد کرتے ہیں اور درد و سوز و گداز کے اس تجربے سے گزرتے ہیں جو اس کی نظموں کا ترائے امتیاز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہندوستان میں میڈیکل کے ایک طالب علم سوامی لکشمن پرساد نے جب قلم کی دنیا میں قدم رکھا تو صاحب طرز ادیب ٹھہرا۔ جان کیٹس کی طرح زندگی نے اسے مہلت نہ دی اور وہ 26 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو چھوڑ گیا، مگر وہ کچھ پیچھے بھی چھوڑ گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے ایک کتاب لکھی۔ سوامی لکشمن پرساد جسے کتاب سے محبت تھی، لائبریریوں سے گزرتا ہوا، کتابوں سے گزرتا ہوا، اس نے ایک دن پیغمبر اسلام کو ڈھونڈ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا عرب کا چاند۔ ہندوؤں نے سوامی لکشمن پرساد کو اور اس کے زور قلم کو دیکھتے ہوئے اس سے فرمائش کی کہ وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کی توصیف میں لکھے، جس کے لیے انہوں نے ایک خطیر رقم کی پیشکش کی۔ تو سوامی لکشمن پرساد نے جواب دیا، میں انہیں اس قابل نہیں سمجھتا، میرا ضمیر میرے لیے ایک گوہر نایاب ہے اینڈ اٹس ناٹ فار سیل۔ سوامی لکشمن پرساد نے لکھا، میں نے یہ کتاب لکھتے ہوئے کسی سے اصلاح لی اور نہ کسی سے صلاح کی، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے اور میں صداقت پرست ہوں۔ اس نے لکھا، یہ کتاب میں نے اپنے کسی مسلمان دوست کو خوش کرنے کے لیے بھی نہیں لکھی، سوامی لکشمن پرساد پیغمبر اسلام سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ بہت سی باتیں جنہیں
مسلمان علامہ بھی ناواقفیت اسلام کی وجہ سے لکھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، وہ حب نبوی میں ان کو بھی ایسے ہی مانتا چلا جاتا ہے، اور اس کا انداز ایسا عاشقانہ ہے کہ عالم وارفتگی میں، حب نبوی میں اس کا قلم دوڑتا چلا جاتا ہے، اور سر راہ کوئی شے مانے نہیں بنتی، اور اللہ پر اس کا ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہے، اور ہندو مذہب کو حق و صداقت کے منافی سمجھتا ہے۔ وہ ایسا نوجوان تھا جو مسلمانوں کی حمایت میں ہندوؤں سے لڑائیاں لڑتا رہا، مگر آپ شاید اس بات کو انتہائی تعجب سے سنیں گے کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں آتا، اور ہندو رہتا ہوا ہی چل بستا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ اسلام کے سچا مذہب ہونے میں اسے کوئی شبہ تھا۔ یہ الفاظ ہیں حکیم محمد عبداللہ، جو ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ سوامی لکشمن پرساد نے ایک خط لکھا، اور اس میں اس نے کہا، جب میں مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میری رفتار خود بخود سست پڑ جاتی ہے، جیسے کوئی میرا دامن پکڑ رہا ہو، میرے قدم وہیں رک جانا چاہتے ہیں، گویا وہاں میری روح کے لیے تسکین کا سامان موجود ہو۔ مجھ پر ایک بے خودی سی طاری ہونے لگتی ہے، گویا مسجد کے اندر سے کوئی میری روح کو پیام مستی دے رہا ہو۔ جب مؤذن کی زبان سے میں اللہ اکبر سنتا ہوں تو میرے دل کی دنیا میں ایک ایسا ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے جیسے کسی خاموش سمندر کو متلاطم کر دیا گیا ہو۔ جب نمازیوں کو میں خدائے قدوس کے سامنے سر بسجود دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ایک بیداری سی پیدا ہو جاتی ہے، گویا میری روح کو ایک خواب سے جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا ہو۔ لیکن جب مسجد سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہوں تو پھر میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی روزمرہ کی زندگی کا نقشہ آتا ہے۔ رنگ کس قدر پھیکا، خطوط کس قدر غیر متناسب، حدود کس قدر غلط، برتن کس قدر تنگ۔ میں سوچنے لگتا ہوں، یہ مسلمان جو صرف اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ چھوڑتے ہیں، یہ مسلمان جو صرف اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں کہ ان کی پیدائش مسلمان گھرانوں میں ہوئی ہے، یہ مسلمان جن کی گفتار میں فضائل اسلام کا ذکر پایا جاتا ہے، مگر جن کے کردار میں کہیں اسلام کی روح نہیں دیکھی جاتی، یہ مسلمان جو فقط صورت اور نام کے مسلمان ہیں مگر سیرت اور کام کے ہرگز نہیں۔
خود ان کے پاس ہے ہی کیا جو مجھے ان کی صحبت و قرابت سے کچھ مل سکے گا؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ میرا ظاہر کافر کہلاتے ہوئے بھی میرا باطن مسلمان رہے، بجائے اس کے کہ میرا ظاہر مسلمان کہلاتے ہوئے بھی میرا باطن کافر رہے؟ مذہب کا تعلق جبہ و دستار اور ریش دراز سے نہیں، انسان کے دل سے ہے۔ پھر اگر میرا دل مسلمان ہے تو میرے جسم کے مسلمان نہ ہونے پر کسی کو اعتراض کیوں ہو؟ سوامی لکشمن پرساد نے لکھا کہ یہ زندگی ایک رنگین خواب و خیال نہیں بلکہ ایک سنگین حقیقت ہے۔ یہ ورق گل پر لکھا ہوا حسن کی دل آویزیوں کے احساسات کا حامل ایک پرکیف شعر نہیں ہے۔ اگر انسان قدرت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے گا اور اس کی تعلیمات و تلقینات پر عمل پیرا نہ ہوگا تو یاد رکھو اس کا نتیجہ بہت خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ سوامی نے مزید لکھا، سب سے پہلا کمال جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے وہ تربیت نفس اور حصول مکارم اخلاق ہے۔ باقی سب کمالات کی طرف بعد میں توجہ مبذول ہونی چاہیے۔ اور یہ بات سوامی نے پیغمبر اسلام سے سیکھی اور کہا، بہت ممکن ہے میرے تنگ نظر ہم مذہب اس بات پر ناراض ہوں کہ میں نے اپنے مشاہیر اتاروں کو چھوڑ کر پیغمبر اسلام کو کیوں منتخب کیا، لیکن میرے نزدیک اس اعتراض کی کوئی وقت نہیں۔ اور پیغمبر اسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوامی لکشمن پرساد نے یوں خراج عقیدت پیش کیا، آپ کی پاکیزہ روح جو قیافہ شناس کے تخیل کی بلند پروازیوں سے بھی بالا تر تھی، اس تہذیب سوز اور منافی آئینے شائستگی ماحول میں رہ کر بھی اس کے زہریلے تاثرات سے اثر پذیر نہیں ہوتی تھی، جس طرح سندل کا درخت اپنی شاخوں سے سینکڑوں زہریلے سانپ لپٹے رہنے کے باوجود بھی زہر کا اثر قبول نہیں کرتا۔ گمراہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی پیغمبر اسلام نے اپنی پاکیزہ روح کی اجلی چادر پر کسی قسم کی گمراہی کا دھبا نہیں پڑنے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کے ساز و سامان کی بہار طلسم کار کی چند روزہ رنگینیوں اور رعنائیوں کو دیکھ کر مست رنگ و بو نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ ایک ایسی بہار مشکبار کے تمنائی تھے جس کے لیے کبھی خزاں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جہان جاویداں کے متلاشی تھے جہاں مکارم اخلاق کی حکمرانی ہو۔
स्वामी लक्ष्मण प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं, और रोज़े हशर जब वो खुदा के हजूर पेश होगा तो उसकी तस्लीम एक पूरी किताब पर फैली होगी और खुदा उसे क्या क्या रियायतें देगा खुदा जानता है। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने तलाश के बाद पैगंबर इस्लाम को पाया। वो एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ, वो मंदिरों की घंटियां सुनकर बड़ा हुआ, मगर उसकी निगाह बहुत दूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर चुकी थी और उसने अपनी आखिरी लम्हात पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत में गुजारे। और उसने लिखा कि आपकी तालीमात व तलकीनात की गूंज रोज़ अफजूं तरक्की पर है, तो मैं कैसे तस्लीम कर लूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात नापायदार नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जाविदां है।